یہ سوال آ گیا جی. یہ پہلا سوال ہے، یہ کون ساتھی ہے ذرا بتائیے گا، یا آپ ذرا مجھ سے پرسنل میں آپ کیجیے گا. ٹھیک ہے. امام طبری پہ بعض مورخین رافضی ہونے کا الزام لگاتے ہیں، یہ وہی تاریخ طبری کے مصنف ہیں. جی دیکھیں، تاریخ طبری کے مصنف ہیں، انہی پہ رافضی ہونے کا الزام لگایا جاتا ہے، مگر یہ الزام ہے. الزام کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ درست ہے. ٹھیک ہے. الزام تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پہ بھی لگے ہیں نا، امام بخاری پہ بھی لگے ہیں. بڑے بڑے ائمہ کے اوپر کوئی نہ کوئی زرہ آپ کو نظر آئے گی، لیکن اصل بات یہ ہوتی ہے کہ امت کے سواد اعظم نے، محققین نے اس کے بارے میں اس زرہ کو قبول کیا ہے کہ نہیں کیا. بات سمجھ آئی کہ نہیں؟ تو ابھی چونکہ بات امام طبری کی چل رہی ہے، تو جب آپ اسماء الرجال کی کتب اٹھاتے ہیں تو آپ کو واضح طور پہ نظر آئے گا کہ امام طبری کے بارے میں رفض تو بہت دور کی بات ہے، رفض تو بہت دور کی بات ہے. تو شیعہ ہونے کی جرح وہ بھی قابل قبول نہیں ہے. جن چیزوں کی وجہ سے ان کو مورد الزام ٹھہرایا گیا ہے نا، بعض لوگوں نے کیا، ان کو غلط فہمی ہوئی ہے. ٹھیک ہے. وہ ایک غلط فہمی، تو پہلے لوگوں کو تو غلط فہمیاں تھی نہیں، آج لوگوں نے پھیلانی. ایک چیز جو سب سے زیادہ تھی کہ جناب یہ شیعوں کی طرح مسح علی القدمین کے قائل ہیں. اہل سنت تو غسل قدمین کے، یہ مسح علی القدمین کے قائل ہیں، جبکہ بالکل کسی ایسے شخص کا اعتراض ہے جس نے ان کی کتاب کو دیکھا بھی نہیں ہے، یا دیکھا تو عنوانات کو یوں کر کے دیکھ لیا، پڑھا کوئی نہیں ہے. امام طبری کا بہت بڑا کام ہے فقہ پہ، تہذیب الاثار کے نام سے، اور ان کی تفسیر طبری بھی ہے. آپ تفسیر طبری کو اٹھا لیں، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم. ٹھیک ہے. تو وہ جو آیت ہے، اس آیت میں جو مسح سے متعلق جو چیز ہے، پوری تفصیل سے انہوں نے لکھا ہے کہ اہل سنت والجماعت کا مسلک وہ غسل قدمین ہے، مسح نہیں ہے. پھر مسح کے جو قائلین ہیں یعنی اہل تشیع، ان کے رد کے اندر انہوں نے کئی صفحات لکھے ہیں. بات سمجھ آئی نہیں؟ تو بات تو وہ ہے ہی نہیں ہے. اس لیے حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ لوگ اس طرح کہتے ہیں، ان کے بارے میں الزام لگاتے ہیں، ہم نے ان کی تصانیف میں ایسی کوئی بات نہیں دیکھی. ٹھیک ہے. باقی رہی بات کہ ان کی تاریخ طبری کے اندر ایسی روایات ہیں جن سے شیعہ فائدہ اٹھاتے ہیں، تو روایات سے غلط استدلال کرنے سے کتاب مجروح نہیں ہوتی ہے. شیعہ بخاری سے بھی استدلال کرتے ہیں، شیعہ مسلم سے بھی کرتے ہیں، کتب حدیث سے کتنی احادیث لے کے ہمارے خلاف استدلال کرتے ہیں. وہ استدلال غلط ہے. اگر ہماری کتب سے کوئی غلط استدلال کرتا ہے تو اس سے کتب کیسے مجروح ہو جائیں گی؟ قادیانی قرآن مجید سے غلط استدلال کر رہے ہوتے ہیں. بات سمجھیں کہ وہ استدلال کی غلطی ہے، وہ اس مصنف کی غلطی نہیں ہے. علامہ جعفر شاہ پھلواری نے کتاب میں لکھا ہے کہ تاریخ اسلام کی 14 بڑی کتابیں 4 سنی ہیں، باقی سب شیعہ ہیں. یہ محض ایک دعویٰ ہے. لگتا ہے شاہ صاحب نے، میرا تو خیال ہے شاید کتابوں کو اگر وہ دیکھتے تو شاید نہ کہتے ایسے. ٹھیک ہے. وہ ذرا نام بتاتے نا کون کون سی 14 کتابیں کون کون سی ہیں. ٹھیک ہے. جو میرے سامنے، یا اب میں تو خیر میری کیا حیثیت ہے، آپ کوئی بھی کتب خانے میں آپ چلے جائیں نا اور آپ کتابیں اٹھائیں. اب میں چند نام ہی لے. تاریخ طبری کو فقہائے اہل سنت میں شمار کیا گیا ہے. ٹھیک ہے. ابن جوزی ناقد محدثین میں سے، نقاد محدثین میں، جرح و تعدیل کے اندر ان کی رائے کو، چاہے ہر رائے کو مانتے نہیں، وہ ذکر کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. آپ آ جائیں آگے، حافظ ذہبی اسماء الرجال کے امام ہے بھائی. ابن اسیر الجزری اہل سنت کے بہت بڑے امام ہیں. ٹھیک ہے. حافظ ابن کثیر مفسر ہیں، محدث ہیں، کوئی کہہ سکتا ہے کہ وہ شیعہ ہیں. امام سیوطی، یہ تو میں چند نام جو ابھی میرے ذہن میں جو بہت زیادہ مشہور ہیں، آپ بھی جانتے ہیں ان کو، ان میں سے تو ایک بھی شیعہ نہیں ہے. بات سمجھ آئی کہ نہیں؟ اب ہم شیعہ مورخین کی طرف آتے ہیں. شیعہ مورخین میں ایک وہ کتب ہیں جو ہمارے اہل سنت میں کسی بھی مکتبے کے اندر، کسی بازار میں آپ کو نظر نہیں آئیں گی. وہ عربی کتب کی بات کر رہا ہوں. ٹھیک ہے. جو چلی آ رہی ہیں معروف کتب، صرف 3 یا 4 کتب ہیں جو شیعوں کی ہیں، ہمارے ہاں معروف ہیں. آپ کو بازار میں مل جائیں گی، شاید اپنی لائبریریوں کے اندر بھی ہے. ایک ہے تاریخ یعقوبی. ٹھیک ہے. یعقوبی شیعہ تھا. ایک ہے تاریخ مسعودی شیعہ تھا. ایک ہے مقاتل الطالبین ابو الفرج الاصبہانی کی. ٹھیک ہے. یہ بھی شیعہ تھا. ایک ہے جناب
अबू हनीफा अद-दीनूरी की अल अखबार तिवाल के नाम से, ये शिया था। ये 4-5 आपको ढूंढे से थोड़ा आपको मिल जाएंगे, और इनकी सबकी जो तसानीफ है, जैसे अखबार तिवाल है वो 1 या 2 जिल्दों के अंदर है, तारीख मसूदी वो भी इस तरह 2 जिल्दों के अंदर है, तारीख याकूबी 1 या 2 जिल्दों के अंदर है, ठीक है। मुक़ातिल तालिबीन वो 1 जिल्द के अंदर है। इन लोगों का जो काम है ना, उन्होंने मुख्तसर काम किया है, और ये बात बार ऐसा होता है कि मुख्तसर किताब ज़्यादा मकबूल हो जाती है, ठीक है। अवाम की बात कर रहा हूँ, उलमा के अंदर तो इतनी मकबूल नहीं रही हैं। हमारे जो मुहक्किकीन हैं वो तो हमारे अहले सुन्नत ही किताबों से इस्तिफादा करते हैं, बाकी प्रोफेसर और हजरात उन्हें जो मुख्तसर लगती है, आसान लगती है, उससे ले लेते हैं रवायात, तो उनकी गलती है। बाहर बुनियादी तौर पर बात बिल्कुल गलत है कि अक्सर तारीख की जो किताबें हैं उनके मौलिफीन शिया हैं, महज एक ये दावा है बेबुनियाद। हिटलर के मुताल्लिक, यार हिटलर का भी मैं क्या जिक्र करता, तो टाइम ही नहीं है अभी। तोहर अल-गाज़ी क्या है जनाब, तोहर अल-गाज़ी को भी रहने दें, आप मुझसे ज़्यादा जानते हैं उसको। ये जो माहिदा हुआ था तुर्कों के साथ, इसके बारे में से इतना अर्ज करूंगा, इसके बारे में बहुत सी गलत फहमियाँ कुछ इस तरह चल रही हैं कि 1923 से माहिदा ख़त्म होगा तो तुर्की की खिलाफत का ऐलान कर देगा। ये महज एक ख्वाब है, और महज एक समझें क्या ख्याली पुलाव में से कह सकता हूँ। तो तुर्की में जो लोग बकसरत जाने वाले हैं, उनके बड़े बड़े उनके लोगों से उनके राब्ते हैं, तो वो इस बात की बिल्कुल तस्दीक, बिल्कुल तकजीब करते हैं इस बात की, और इस बात को परले दर्जे की हिमाकत बताते हैं कि ऐसे हालात में तुर्की खिलाफत दावा कर देगा, सारी दुनिया को दुश्मन बना लेगा अभी से। ऐसा नहीं है। हाँ, उस माहिदे के जरिए के ख़त्म होने से कई फ़ायदे इनको हासिल होंगे। ये अपनी जो बंदरगाहें हैं उनसे जो रॉयल्टी ले सकेंगे, और रॉयल्टी इतनी कि हमारे पाकिस्तान के पूरे जो हमारा बजट है उससे कहीं ज़्यादा है। पूरी दुनिया की सबसे मसरूफ़ तरीन इलाका हुआ है। इसी तरह मादनियात जो मुल्क की सबसे बड़ी दौलत होती है, तुर्की की मादनियात 1 सदी से महफूज है। 1 सदी के आप कहें अगर हमेशा से महफूज है तो अच्छी, ये सही है, क्योंकि पहले तो मादनियात इतनी निकाली नहीं जाती थी ना, वो सब महफूज है। जब वो निकालेंगे तो अल्लाह का क्या क्या ख़जाने अल्लाह के सामने आएंगे, अल्लाह बेहतर जानता है, मगर उम्मीदें बहुत हैं। तो जो माशी तरक्की होती है किसी मुल्क को बहुत ऊपर ले जाती है। तुर्की अभी भी कोई कमज़ोर नहीं है, अभी भी बहुत मजबूत है। हज़रत शेखुल इस्लाम साहब गालिबन 1982-83 में गए थे तुर्की, तो वहाँ के से अजायब घर का जो दौरा किया तो हजरत ने उस बारे में लिखा था कि तुर्कों के पास इतना सोना है, उनके बादशाहों का जमा किया हुआ, कि अगर तुर्की के ऊपर बड़े से बड़ा कर्जा भी आ जाए ना तो ये सोना उससे ज़्यादा है। ये तो सोना हुए जो उनके बादशाहों के, जैसे आप यूँ कह लें उनके बर्तन हैं, उनके तख्त हैं, वो चीज़ें जो महफूज हैं, वो इतना सोना है। और अभी ये खबर आई है अभी 2-3 दिन में कि कोई और सोने का ज़ख़ीरा बहुत बड़ा निकल आया है, ठीक है। अच्छा जी, मेरे बाद 12 खुलफा गुजरेंगे, वो कौन कौन से हैं? 12 खुलफा के बारे में शारहीन हदीस में से कोई भी ऐसा नहीं है कि जो तयन करके कह दे कि ये हैं। ये फिक्र जो तशरीहात की अबहास है ना, अहादीस की ना, मुश्किल तरीन बहस है ये, ठीक है। इसलिए बाज़ शारहीन ने तो ये लिखा है कि हमने जितने भी इसमें अक़वाल देखे हैं, उलमा से हम मिले हैं, हमें हर बंदा दूसरे से मुख्तलिफ इसमें कौल करता है। तो इसलिए ये बात आप ज़हन में रख लें कि कोई कौल अगर कोई बयान कर रहा है तो उस कौल को आप हज़रत वसल्लम का कौल कह के बयान ना करें कि जी नबी वसल्लम ने इन 12 को कहा है। बात समझ आ रही कि नहीं? अब मैं चल मुख्तसरन मैं कहता हूँ, इसमें बुनियादी तौर पे 2 जो जितने भी अक़वाल हैं ना, बुनियादी इख्तिलाफ उसमें 2 हैं। एक अहले सुन्नत का शारहीन का एक तबका यह है जो कहते हैं 12 खुलफा मुत्तसिल हैं, इन पहली सदी हिजरी के अंदर आए हैं, ठीक है। तो 4 तो खुलफा अरबा हो गए, फिर आप बिल्कुल कंटिन्यू आप चलते जाएं, 12 पूरे कर लें। जो शारही इसके कायल हैं वो साथ में एक बार और कहते हैं कि 12 खुलफा से मुराद खुलफा हैं, ठीक है। इसमें यह जरूरी नहीं कि सारे के सारे नेक हों, उनके अंदर कोई बुरा खलीफा भी हो सकता है। यह मदह के तौर पे नहीं कहा गया, ये एक वाक़े और पेशगोई के तौर पे कहा गया है। ये बात वो इसलिए कहते हैं कि कोई जब वो बिल्कुल नंबरवार चलेगा तो जनाब उसके अंदर जो 7वां नंबर है वो यजीद का आएगा, ठीक है। तो ये तो जो इस्तिदलाल वो नवासिब का है कि वो इसको लेके कहते हैं कि जनाब 12 मुत्तसिल हैं तो 7वां में यजीद है, तो यजीद खलीफा बरहक है। ये खलीफा होने से हमें इनकार नहीं है।
باقی اس کا نیک ہونا برا ہونا یہ تو واقعات سے پہ دیکھا جائے گا. بات سمجھ آ رہی ہے نہیں؟ اگر واقعات بتا رہے ہیں کہ اس نے برائی کے کام کیے ہیں تو اس کا آپ انکار کیسے کر سکتے ہیں؟ اس حدیث میں یہ تو نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ وہ لوگ ان میں کسی نے بھی کوئی غلط کام نہیں کیا ہوگا. یہ ایک قول بتا رہا ہوں آپ کو. دوسرا قول جسے میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید وہ سمجھنے کے لیے زیادہ آسان ہے، اور وہ بہت سارے، میرا ذاتی قول تو ہو ہی نہیں سکتا، میں تو ادنا طالب علم ہوں، ناقل ہوں صرف، لیکن میں بتا رہا ہوں کہ زیادہ سمجھ میں آنے والا ہے، اور وہ بہت سارے ہمارے شارحین نے اس کو لیا ہے، اور حافظ ابن کثیر نے اسی کو ترجیح دی ہے، جو محدث بھی ہیں مورخ بھی ہیں. وہ یہ کہ یہ 12 خلفاء جو ہے نا، یہ مختلف زمانوں میں ہیں، یہ مسلسل نہیں ہے کہ پہلے یہ دوسرا یہ مراد نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 12 خلفاء، اس امت کے اندر 12 عادل خلفاء آئیں گے. کون کون کس کے زمانے میں آئے، اس کا کوئی تعین نہیں ہے. آپ دیکھیں گے اگر وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے فرمان پہ مضبوطی سے کاربند ہے تو آپ حسن ظن کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ یہ وہی ہیں جن کے آپ وسلم جن کا ذکر کیا. خیر 4 تو پہلے تو ویسے ہی منسوس ہے نا، وہ تو خارج اظہار سے ان کے تو مقامات ویسے ہی اتنے ہیں کہ وہ یہ 12 خلفاء والی حدیث نہ بھی ہوتی تو خلفاء راشدین وہ ہیں. ٹھیک ہے، ان کو ایک طرف کریں. میں کہہ رہا ہوں بہرحال جو کوئی خلیفہ آتا ہے اور آپ دیکھتے ہیں کتاب و سنت کے مطابق چل رہا ہے تو آپ حسن ظن کے طور پہ کہہ سکتے ہیں کہ انشاءاللہ ان 12 خلفاء میں شامل ہے. ٹھیک ہے، یہ ایک آسان قول ہے، حافظ ابن کثیر نے اس کو ترجیح دی. ٹھیک ہے، باقی آپ پہلے قول کو لے لیں تو پھر ان شارحین کی بات کے مطابق آپ لیں. اپنی طرف سے میرا خیال ہے کوئی بات ٹھوکنا ان مباحث کے اندر مناسب نہیں ہے. دور حاضر میں بیعت الخلافت کا کیا حکم ہے؟ بھائی ابھی خلافت قائم تو ہو، پھر بیعت کی بات کریں گے. مغل حکومت سے پہلے ہی کشمکش کے لیے ایک پورا گھنٹہ چاہیے، اس کا ٹائم نہیں ہے. شام، روس، ترکی، ایران کشمکش بہت مشکل اور پیچیدہ سوال ہے. کس زاویہ نگاہ سے دیکھتے ہیں؟ بس اسی زاویہ نگاہ سے دیکھتے ہیں کہ اللہ خیری کرے. ٹھیک ہے، دعا کر سکتے ہیں ہم. عملی طور پہ ہم کیا کرنے کی، عملی طور پہ ہم پہلے اپنے ملک کو ٹھیک کر لیں نا، پھر ہم سب کے لیے کچھ کرنے کے بھی قابل ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالی. ہٹلر کے بارے میں کیا میں بھائی کہوں؟ ہٹلر کے بارے میں میں یہ کہتا ہوں کہ اس نے جو کچھ بھی کیا ظالم تھا، جو بھی تھا نا، لیکن وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ. اس کا ایک نمونہ تھا. اللہ بعض کو بعض کے ذریعے دفع کرتا ہے. ہٹلر اگر نہ آتا ہو سکتا ہے ہم ابھی بھی انگریزی کے غلام ہوتے. انگریز کو مار کے تو کسی نے نہیں بھگایا. جو زیادہ سے زیادہ کام ہوا ہے وہی کر سکتے تھے کہ تحریکیں چلائی ہیں، جیلیں بھری ہیں، نعرے لگائے ہیں، یہی ہے نا. گولیاں چلی ہیں تو شہید ہو گئے. اسلحہ تو ہمارے پاس تھا نہیں. آخری جو تحریک مسلح چلانے کی کوشش کی گئی ہے وہ تحریک ریشم رومال تھی. وہ سارا گویا کہ انحصار ترک خلافت پہ تھا. وہ خلافت ہی ختم ہو گئی. وہ واحد عالم اسلام کا بازو شمشیر زنی کٹ گیا تو پیچھے کیا رہ گیا تھا. تو 1920 کے بعد آپ دیکھیں گے کہ ہمارے اکابر کا جو طرز تھا وہ سیاسی جد و جہد کا تھا. ٹھیک ہے، اس سیاسی جد و جہد میں آگے چل کے 2 راستے بن گئے، متحدہ ہندوستان کا یا پاکستان کا. ٹھیک ہے، جو بھی صورت تھی، اگر ہٹلر جیسے شخص کو اللہ وجود نہ بخشتے تو آج تک ظاہری اسباب میں انگریز کی حکومت ختم ہونے والی کوئی چیز آپ کے پاس نہیں تھی. وہ اتنی بڑی جنگ ہوئی تھی اور وہ بڑا جنونی قسم کا آدمی تھا، بہت ظالم آدمی تھا. اس نے ایسی بے دردی کے ساتھ ان کے شہروں پہ بمباریاں کرائی ہیں اور اتنے خطرناک اسلحے اس نے تیار پورے، اس نے اپنے قوم کو سپاہی بنا دیا. اور ہر شخص جس کو تھوڑی بہت بھی اس کو سینس تھا مرمت ان کا کاریگری کا، سب کو اسلحہ ساز بنا دیا. ایسے ایسے اسلحے اس نے ایجاد کیے ہیں کچھ ہی عرصے کے اندر کہ یورپ والے حیران رہ گئے. جو ٹینک وہ مقابلے میں لے کے آیا، جو بحری جہاز لے کے آیا، جو ہوائی جہاز وہ لے کے آیا، اور پھر آبدوز جو دنیا جانتی ہی نہیں تھی، زمین سمندر کے اندر جا کے ان کے جہازوں کو تباہ کرنا، وہ کوئی عجیب ہی چیز تھی. ٹھیک ہے، تو اس کی وجہ سے آپ دیکھیں کہ جنگ تو خیر وہ اتحادی جیت گئے، ہٹلر کو شکست ہو گئی، لیکن جنگ کے آخر میں حالت یہ تھی کہ لندن کے محلات کا ملبہ وہ ہندوستان میں بکنے کے لیے آ رہا تھا. جنگ سے پہلے کیا ہوا تھا کہ انگریز یہاں ہندوستان سے جو اس کے ہاتھ لگا اٹھا کے پہنچاتا رہا. وہاں پہ قحط بڑھ گئے تھے ہمارے خاص طور بنگال کے اندر جو سب سے زرخیز علاقہ تھا. قحط سے کم از کم 10 لاکھ لوگ مرے جن کو اپنے ملک کا اناج نہیں ملا ہے ہندوستان میں. سب کو اٹھا کے وہاں بھیج دیا اور پھر شکست ہو گئی تو ملبہ پھر بکنے کے لیے یہاں پہ آ رہا تھا. تو ایسی حالت میں انگریز رہ نہیں سکتا تھا.
جب آپ کے پاس دولت ہوتی ہے، ثروت ہوتی ہے، آپ زیادہ سے زیادہ زمینیں خریدتے ہیں، وہاں پہ عملہ آپ متعین کرتے ہیں. جب آپ خود مقروض ہو جاتے ہیں، زمینیں بیچتے ہیں، عملے کو چھٹی دیتے ہیں. ایسے ہے کہ نہیں؟ تو انگریز نے زمین بھی اس نے چھوڑ دی، عملے کو بھی اس نے مختصر کرنا تھا وہ کر دیا. اس نے کہا کہ یہ برطانیہ عظمیٰ اب ختم ہے، بس برطانیہ شریف جو قدیم تھا وہی ہمارے لیے کافی ہے. ہاں سیاست اس کی بڑی آپ یہ سمجھیں کہ باریک تھی اور بہت ہی ہوشیار تھا. وہ جاتے جاتے ایسے انداز میں گیا ہے کہ جن پہ اس نے حکومت کی ہے ان کے خلاف کھڑے نہ ہوں. ٹھیک ہے، تو اس نے جو دولت مشترکہ، اس نے ایک اصطلاح، ایک گویا کہ ایک تنظیم بنا لی. جن جن ملکوں پہ ہم حکومت کر کے گئے ہیں نا، ان سے ہمارے بڑے اچھے تعلقات رہیں گے، وہ ہمارے ساتھ احترام کا معاملہ کریں گے. تو بھارت الگ آزاد ہوا، پاکستان الگ آزاد ہوا، اور یہ بہت سے ملک آزاد ہوئے. برطانیہ کو چھوڑ کے چلا گیا، وہ سب دولت مشترکہ کے رکن بن گئے. یعنی ملکہ برطانیہ کا عزت و احترام وغیرہ وغیرہ سفارتی دور ہے، وہ آج تک چل رہا ہے ہمارا سلسلہ. ٹھیک ہے، تو یہ ظاہری سبب ہٹلر بنا تھا. اب ہم اس کے لیے دعا مغفرت تو نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، تو لیکن ہم یہی کہیں گے کہ ہمارے لیے وہ ایک نعمت ثابت ہوا ہے ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے. ایک سوال ہے جی، مڈل ایسٹ میں 2 تحریکوں کو ابھار دی گئی، باقاعدہ یہ دشمن کی سازش تھی. اس کے پیچھے کوئی ایسے تاریخی حوالے ہیں، ایک شیعت اور ایک سلفیت، اور اس کو باقاعدہ جو ہے خاص کر اہل سنت کے مقابلے میں کھڑا بھی کیا گیا اور سلطنت عثمانی کو توڑا بھی گیا. اس کے پیچھے کوئی واقعی ایسی بہت بڑی سازشیں تھیں؟ دیکھیں، ایسا آپ یہ ذہن میں رکھیے گا کہ دشمن ہمیں کمزور کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتا. ٹھیک ہے، اب میرے سامنے کوئی ایسے ثبوت تو ہے نہیں کہ میں دعویٰ کر دوں پھر ثابت نہ کر سکوں کہ یہ فلاں موقع پہ وہ فلاں ہوا تھا اور ان کو آگے بڑھایا تھا. یہ بس آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ مسلمانوں کو یہ سواد اعظم ہے نا، اس کو وہ ہمیشہ کمزور کرنے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں. ابھی سے نہیں، یہ زمانے قدیم سے یہ چلا آیا ہے. ٹھیک ہے، لڑاؤ حکومت کرو نا، یہ تو چلا آیا ہے. اچھا، میں کہتا ہوں جو اختلاف ہے نا، نفس اختلاف اگر علمی حدود کے اندر ہے وہ کوئی بری چیز نہیں ہے، لیکن مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ وہ نفس اختلاف نہیں رہتا ہے، وہ ضد، تشدد اور ایک دوسرے کے خلاف بہت ہی سخت رویہ اختیار کرنا، وہ صورتحال بن جاتی ہے. ٹھیک ہے، تو ان سب کے پیچھے کوئی نہ کوئی ہاتھ ہوتا ہے اکثر و بیشتر، اور ہماری اپنی بھی بیوقوفیاں ہوتی ہیں. ہر طبقے کے اندر متشدد لوگ ہیں اور ان کو استعمال کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، استعمال ہوتے ہیں اپنی حماقتوں کی وجہ سے. جی جی ساتھی، ابھی جو جس طریقے سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ اسرائیل جو دنیا کے سامنے بہت زیادہ پرومیننٹ ہو کے آ رہا ہے، اور جو تاریخ کے لحاظ سے دیکھا جاتا ہے کہ جو امام مہدی کی نزول کی نشانیاں ہیں وہ تقریباً کہتے ہی ہیں کہ کچھ اقوال سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ عنقریب بہت زیادہ قریب آ چکے ہیں، کہ اس میں سے جو آخری نشانی یہ ہوگی کہ اسرائیل بہت زیادہ ایک پرومیننٹ نیشن بن کے سامنے آنا شروع ہو جائے گا، جو ابھی بظاہر میں دیکھتے ہیں. تو آپ کی رائے کے مطابق یہ کس دور پہ ہم لوگ ایک ہیں اور کس طریقے سے، کیونکہ ہم لوگ ابھی بس مطلب کہ دباؤ کے شکار میں پسے جا رہے ہیں اور وہ وقت بظاہر بڑا قریب نظر آ رہا ہے. ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ، لیکن اب وہ قریب وقت کتنا ہے یہ اللہ بہتر جانتا ہے. وہ 10 سال ہیں، 50 سال ہیں، 100 سال ہیں، اللہ بہتر جانتا ہے. وہ معاملات اسی طرف جا رہے ہیں. ٹھیک ہے، یہ کوئی بھی آدمی جو حالات کو دیکھ رہا ہے ابھی سے نہیں، وہ پہلے سے ہی اندازہ لگ رہا تھا کہ آگے چل کے ایک ٹائم وہ آنے والا ہے کہ اسرائیل ادھر ادھر کے جو مختلف ممالک کو وہ ایک اپنے اعلی کار کے طور پہ، ایک سواری کے طور پہ استعمال کرتا رہا ہے نا. ہو سکتا ہے سواری کے لیے ابھی بھی کچھ نہ کچھ کرے استعمال مختلف ممالک کو، لیکن آخر میں چل کے اس نے ادھر ہی آنا ہے. ٹھیک ہے، یعنی وہ اسرائیل جو ہے بذات خود وہ اس کی حیثیت وہ بنا رہا ہے جو امریکہ کی ہے. اس کے لیے لازمی بات ہے اس کو وسائل بھی زیادہ چاہیے، اس کو رقبہ زیادہ چاہیے، اور اس وقت اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ عرب ممالک سے جنگ چھیڑ سکے. ٹھیک ہے، وہ پہلے دوستیاں ہی لگائے گا، اور اس کی پہلی بات ہے کہ ان سے اعلانیہ طور پہ منظوری لے لے، سفارتی تعلقات ہو جائیں کہ ہم اس کو جائز مملکت تسلیم کرتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ پہلا قدم ہوتا ہے نا. جب آپ کو جائز مملکت تسلیم کرتے ہیں تو یوں سمجھیں کہ تسلیم کرنے والے اپنے سابقہ موقف سے ہٹ گئے ہیں، بہت بڑی پسپائی انہوں نے اختیار کر لی ہے.
اگر آپ پاکستان یہ کہہ دیں کہ ہم کشمیر پہ بھارت کے حکومت کو جائز تسلیم کرتے ہیں، تو بتائیں 70 سال کی جتنی قربانیاں تھیں 72 سال پانی پھر گیا کہ نہیں پھر گیا؟ ابھی تو ہم کہتے ہیں کہ یار وہ پاکستان کا حصہ ہے اور ایک جواز ہمارے پاس ہے وہاں پر جہاد کرنے کے لیے، نہیں کر رہے تو الگ بات ہے، جواز ہے، وہ جواز ختم کر دیے۔ تو اسرائیل کے بارے میں پہلا تو اسرائیل یہی چاہتا ہے کہ وہ جواز مجھ سے لڑنے کا ختم ہو جائے اور سفارتی تعلقات وغیرہ اس کی پہلی سیڑھی ہے۔ آگے جو بات جاتی نظر آ رہی ہے، اللہ کرے بات غلط ہو لیکن لگتا ایسا ہے کہ آگے چل کے یہ کافی سارے خاص طور پہ عرب ممالک ان کے بہت اچھے تعلقات ان کے قائم ہوں گے، کوئی لڑائی شاہی کافی عرصے تک نہیں ہوگی، ہو سکتا ہے اس میں 10 سال لگیں، 20 سال لگیں، 25 سال لگیں، کافی ٹائم ایسا آ سکتا ہے۔ اور اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دوستانہ طور پہ کچھ علاقے حوالے کر دیے جائیں، کوئی ایسے غدار حکمران آئیں وہ کہیں کہ یار یہ سعودی عرب کے شمالی علاقے تبوک وغیرہ کے سارا صحرائی علاقے ضرورت کیا ہے اس کی، یہ فلاں علاقہ ہے وہاں پہ ہماری آبادی نہیں ہے، تو اسرائیل اس کے بدلے ہمیں اتنا دے رہا ہے، یہ اتنے ان سے معاہدے ہو رہے ہیں تجارت کے، صنعت کے، فلاں فلاں، کہ ہمارے ہر ہمارے شہری کی جو سالانہ آمدن ہے وہ 2 گنا 3 گنا ہو جائے گی اگلے 4-5 سال میں، تو کر لو معاہدہ۔ یہ باتیں بالکل عین ممکن ہیں۔ تو اسرائیل کا سب سے بڑا مسئلہ اس کا چھوٹا رقبہ ہے، یہ بہت بڑا مسئلہ ہے اس کے لیے، پانی کی قلت ہے اسرائیل میں بہت بڑا، ان سب مسائل پہ پہلے وہ قابو اس نے پانا ہے، رقبے کو بڑھانا ہے، اور جب وہ ایک اس پوزیشن میں وہ آ جائے گا کہ جہاں آج امریکہ ہے یا جہاں آج کوئی اور بڑا مضبوط ملک ہے جو خود جیسے کہتے ہیں خم ٹھونک کے لڑنا، وہاں پر آئے گا تو پھر وہ ساری دوستیاں جائیں گی، جیسے کہتے ہیں بھاڑ میں جائیں گی، وہی ہوگا نا، پھر وہ لڑے گا، پھر وہ، اور وہ لڑائی بہت خطرناک ہوگی۔ یہ میرے اندازے ہیں، اللہ کرے غلط ثابت ہو، مسلمانوں کو پہلے ہوش آ جائے۔ جی جی ایسے ہی ہے، لیکن اس میں آپ دیکھیں کہ ملحمہ کی جو نشانیاں ہیں احادیث میں، اس میں یہ ہے نا کہ اس میں خود دنیا عیسائیت وہ یہودیوں کے مقابلے میں بھی ہوگی، یعنی 3 فریق الگ الگ ہوں گے، مسلمان الگ ہوں گے، عیسائی الگ ہوں گے اور یہودی الگ ہوں گے، ٹھیک ہے؟ تو وہ اس طرف بات جائے گی۔ ابھی تو یہودی اور عیسائی بالکل ایک ہیں اس وقت میں، یہ ان کے لیے بھی خطرہ بن جائے گا۔ بہرحال اس زمانے کے اندر بھی کتنا ٹائم یہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ رحم و کرم کا معاملہ فرمائے ہمارے ساتھ۔ ٹھیک ہے، میری بات ختم ہوتی ہے، آپ کے سوالات میں پورے ہو چکے ہیں، ساری دعا فرما دیں۔